عارب نے سب سچ بتا دیا تھا. انہیں دبئی سے آنے کے بعد اس نے ابتسام صاحب کے اندیشے ظاہر کرنے پر آڑ کے ڈانس کلب کی چھان بین کروائی تھی، جس میں اسے پتہ چلا تھا کہ اس کلب کی مالک رینا خان ہے اور دبئی میں بھی انہی کے کلب نے وہ کمپٹیشن آرگنائز کروایا تھا. بس پھر تب سے اس نے ایک بندہ ہائر کیا تھا جو عرش کی نظروں میں آئے بغیر اس کے ہر عمل پر نظر رکھ رہا تھا. عرش کا بدلو اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس نے خود بھی اپنی موجودگی میں اس پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی. اور پھر وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا. عرش کی اس رات کو کال پر ہونے والی گفتگو وہ اپنے کانوں سے سن چکا تھا، جبکہ عرش کو لگا کہ وہ سویا ہوا ہے. اس سے اگلے دن وہ یہاں سے جانے کی خوشی منانے کلب پہنچ گئی تھی، جس کی خبر اس کے بندے نے دی تھی. اور پھر وہ اسے کسی نامحرم کی باہوں میں دے کر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا اور اس پر نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ کر بیٹھا تھا. اس کے برے سلوک، اس کی دھمکی سے اسے یقین تھا کہ وہ اب ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائے گی. لیکن عرش نے یہاں بھی اسے غلط ثابت کرتے ہوئے گارڈ کے سر پر وار کر کے گھر کی حدود پھلانگ کر اس کی سوچ پر پانی پھیر دیا تھا. وہ جو ہی گھر سے گاڑی لے کر نکلی تھی، اس کے بندے نے اسے اسی وقت اطلاع دے دی تھی. اور پھر وہ سب کام چھوڑ کر اس کے بتائے گئے راستے پر نکل گیا تھا، جہاں آدھے راستے میں ہی وہ اسے مل گئی تھی. اور اس نے کچھ آدمیوں کے ساتھ مل کر اسے بے ہوش کر کے پولیس سیکرٹری کے گھر پہنچا دیا تھا اور پھر آفس چلا گیا تھا. اور پھر میں نے اس عورت کے منہ سے ہی اس کی اصلیت کو گلوا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور عرش کو لے کر گھر آ گیا. اور پھر آگے تو آپ کو معلوم ہے سب کچھ. اس نے کندھے اچکائے. حالت کا تو چہرہ غصے سے لال ہو گیا. مطلب وہ اتنے دنوں سے ہاما اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا. اسوا کے ساتھ سب یہ سن کر مطمئن ہوئے تھے کہ اس کے پاس ہی رینا کے پاس نہیں. عرش ابھی صدمے میں ہے، وہ حقیقت کو جان چکی ہے، لیکن اسے پوری طرح اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے وقت چاہیے. اور چاچو آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں. آئی نو، بٹ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے. جب ٹھیک ہوگی تو آپ سے ضرور ملے گی. اب سامنے ہاں میں سر ہلائے. سب نے سمجھ دے سر ہلائے، اسے دعا دیتے چلے گئے. اسوا نے دوسری روح کی طرف دوڑ لگائی تھی. جبکہ جانے کے بعد حارم نے اس کی گردن کو دبوچا تھا. سالے وہ سب تیرا ڈرامہ تھا. تیری باتیں سن کر مجھے تو ترس آیا، لیکن میری بیوی تیری باتوں کو دل پر لے کر اتنا روئی تھی. اور تو کمینے ذلیل انسان ہمیں ہمارے جذبات کو چونا لگا رہا تھا. وہ تپے سرخ چہرے سے اس کی گردن کو دبوچے اس پر چلایا. ہاں ہاں ہاں، نہیں یار، وہ سب ڈرامہ نہیں، سچ تھا. وہ ساری باتیں سچ تھی. وہ میرے دل کی آواز تھی. اس نے سچائی سے بتایا. پھر ٹھیک ہے، ورنہ اس دفعہ میں نے تجھے کڈنیپ کر کے تیری درگت بنائی تھی. اس نے اس کی گردن کو چھوٹے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا. آدم نے اپنی گردن کو سلایا. ویسے تجھے غصہ کس چیز کا آیا تھا، میرے ڈرامے کرنے پر یا بیوی کے رونے پر؟ آف کورس یار، بیوی کے رونے پر. میری آنکھوں پر اس نے رو رو کر اتنا ظلم ڈھایا تھا. اس نے صرف تیری وجہ سے. اس نے ناگواری سے اسے جتایا. تیری آنکھوں پر. اس نے ناسمجھی سے پوچھا. اس کی آنکھیں میری ہی تو آنکھیں ہیں، جس سے ہم وہ پوری کی پوری صرف میری ہیں. اس نے جتایا. مطلب تیری بیوی کا سب کچھ تیرا ہے نہ، یہی کہہ رہا ہے نہ تو؟ انہوں نے کنفرم کرنا چاہا. بالکل، انہوں نے خوشی سے کنفرم کیا. مطلب وہ وقت بھی دور نہیں جب ڈاکٹر اسوا کی بجائے تیرا چیک اپ کرے گا. آفٹر آل اسوا کی پریگنینسی تیری پریگنینسی ہوئی. دور فٹے منہ. اس نے ہاتھ سے اس پر لعنت بھیجی. عارب نے اس کے سرخ تپے چہرے پر کہکا لگایا. آج اس گھر کی خاموشی میں پھر سے کہکوں کی آواز گونجنے لگی تھی. مکان گڑ لگنے لگا تھا. تم پر بھی. اس نے بھی جوابی کارروائی کرتے سیڑھیوں کا رخ کیا. کدھر؟ حال میں پیچھے اس کی کمر کو جگڑ کر کہا. کیوں مجھے اس طرح جگڑ کر خود کو مجھے مشکوک کر رہے ہو؟ اس نے سر تھوڑا سا پلٹ کر آئیبرو اچکائی. استغفر اللہ، اگر میری بیوی تمہاری یہ باتیں سن لینا جو وہ تمہیں معصوم شریف سمجھتی ہے، اس کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے. میری غلط فہمی تو پتہ نہیں، لیکن اگر اس نے تمہیں اس انداز میں مجھے پکڑے دیکھ لیا تو تم ضرور اس کی نظروں میں مشکوک ہو جاؤ گے. نہیں ہوتا مشکوک. تم بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے شان بے نیازی سے کہا. بیوی کے پاس. اور چھوڑو بیوی کو، ابھی میری والی اس کے کمرے میں گئی ہے. دونوں کو مل کر تھوڑا سا غم ہلکا کرنے دو. عرش بھی بہتر فیل کرے گی. اس نے سنجیدگی سے کہتے اسے چھوڑ کر گرل پر کونی ٹکائے. اچھا، وہ بھی سیڑھیاں اتر کر اس کے روبرو آیا. ایسے نہ، تم مجھے دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم سے چرا لوں گا، دل میں چھپا لوں گا. وہ آنکھ دباتا اسے خود کو دیکھتے سر لگاتار اسے گلے لگانے لگا. پڑے ہٹو. عالم نے ہنس سے اسے خود سے دور کیا. ہماری پیار کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اس نے منہ بنایا. قدر ہے، لیکن ایسا پیار نہیں چاہیے جو بندے کو مشکوک ہی کر دے. مرو پھر اب آنا میرے پاس. اور وہ اسے کہتا باہر کی طرف چلا گیا. عارب بھی ہنستا اس کے پیچھے گیا.
وہ دروازہ نہ کر کے کمرے میں داخل ہوئے تو عرش نے گھٹنوں میں سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن پھر سر جھکا گئی۔ اسوا ممتا کسی طرف سے اس کی آنکھوں کے نمی پر اس کی طرف بھاگی۔ عرش میری جان، اس نے اس کے ساتھ بر پر بیٹھے اس کے نم و بالوں پر ہاتھ رکھتے اسے پیار سے پکارا۔ اپنے سر پہ ماں جیسی بہن کا شفقت بڑا لمس پا کر اس کے گرد بازو لپیٹ کر بے آواز رونے لگی۔ اسوا کے آنسو بھی بہنے لگے۔ اس نے اس کی کمر سے ہلائی، آپو وہ ہم سے پیار نہیں کرتی، وہ ہماری ماما نہیں ہے، وہ ہوئی ہی نہیں سکتی۔ وہ سر نفی مہلاتی اسے بتانے لگی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ میں ان کے لیے صرف ایک لاٹری کی طرح ہوں۔ بس ایسا کیوں کہا انہوں نے آپو؟ لہجے میں کان سی کرچیاں تھی۔ میری جان، جو برا ہے اسے بھول جاؤ، اور یاد ہے بچپن میں تم مجھے کہتی تھی آپو آپ ہی میری دوست بہن اور ماں ہے، تو پھر ایسا تم نے کیوں کہا کہ تمہاری کوئی ماں نہیں؟ اس نے اس کے آنسو صاف کیے، کیا ماں صرف وہی ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے؟ میں تمہاری بہن ہوں، 2 منٹ بڑی سے ہی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹے بچے کی طرح ٹریٹ کیا ہے، خود کھانے سے پہلے تمہیں کھلایا ہے۔ جب مجھے اپنی پونی کرنی نہیں آتی تھی تب میں نے پہلی دفعہ تمہاری کی تھی۔ مجھے شوز لیسز بند نہیں کرنے آتے تھے، لیکن میں نے تمہارے لیے سیکھے تھے۔ یہ سب کام تو ایک ماں ہی کرتی ہے، وہ بڑی بہن بھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگی اور اس نے ہاں میں سر ہلایا، چلو شاباش، آؤ آج میں بچپن کی طرح تمہاری پونی کرتی ہوں۔ تمہیں تو ذرا خیال نہیں ہے، موسم بدل رہا ہے اور تم گیلے بالوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو۔ اسے پیار پر سرزنش کرتے وہ ڈریسنگ ٹیبل سے برش لائی، اس کی کنگھی کرنے لگی۔ اور سارے خون کے رشتے وفادار نکلے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، کچھ رشتے احساس کے بھی ہوتے ہیں جو بعض دفعہ خون کے رشتوں پر سبقت لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں برش کرتے وہ اسے سمجھانے لگی، امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سفید خون کے رشتوں کے پیچھے بھاگنے یا ان کا سوگ منانے یا پچھتانے کے بجائے ہر برے لمحے کو بھول کر تم اپنے اور عارف بھائی کے رشتے کو سچے دل سے قبول کرو، کیونکہ اب وہی تمہارے سائبان ہیں اور جس سے ہم وہ اچھے ہم سفر ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح تم بھی اچھی بیوی بنتی، ان کی خوشی ان کی پسند کو مد نظر رکھتے اپنے رشتے میں پیار پیدا کر کے اسے مضبوط کر، اس کے گیلے بالوں کو کمر پر پھیلا کر۔ اس نے اسے دیکھا، اس نے سر ہلایا، وہ واقعی اب عارف کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانا چاہتی تھی۔ شاباش، اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ عرش نام آنکھوں سے مسکرا دی، اب میں چلتی ہوں، ناشتہ کرو گی؟ نہیں ابھی بھوک نہیں ہے، چلو صحیح ہے پھر تم ریسٹ کر لو، میں آج کار میں ہی ہوں، کچھ چاہیے ہو تو بتانا۔ جی، وہ آج کالج نہیں گئی تھی، کل اس کا ٹیسٹ تھا اور پھر عرش بھی آ گئی تھی، تو اس کا ارادہ آج کل رہ کر ہی کل کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کا تھا۔ عارف آفس چلا گیا تھا اور عارف کسی کانفرنس میں۔ عرش کمرے میں ریسٹ کر رہی تھی اور دا کمرے میں آرام، تو وہ سنیکس لے کر کمرے میں آ کر ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگی۔ ٹک ٹک، اس نے کتاب سے سر اٹھایا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ جی، ملازمہ کو دیکھا اس نے پوچھا، میم نیچے کوئی لڑکا لڑکی آئے ہیں اور آپ کا پوچھ رہے ہیں؟ لڑکا لڑکی؟ وہ بڑبڑائی، اس کا تو کوئی دوست نہیں تھا جو لڑکا ہو۔ آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ وہ کیا لگتے ہیں؟ میرے مطلب کیا ریفرنس دیا انہوں نے؟ اس نے کتابیں سمیٹتے کہا، میم پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے فرینڈ ہیں، اس لیے میں نے انہیں ڈائننگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور کچھ سنیکس وغیرہ کا انتظام کرو، میں آتی ہوں۔ اوکے۔ میں کتابیں سمیٹ کر وہ دوپٹہ سر پر صحیح جمع الجھن سے سیڑھیاں اترتی ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ سامنے موجود شخصیات کو دیکھ اسے حیرانگی، خوشی اور پریشانی بھی ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے بآواز سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دونوں فرقی نے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر اسفان جہاں نے پوچھا۔ الحمدللہ سر، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ سرتے پوچھتی وہ سویرا سے گلے ملی۔ الحمدللہ گڈ، تم کیسی ہو؟ سویرا نے ہلکی آواز میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ وہ وہی سویرا کے پاس ٹکی۔ میں ٹھیک اسفا، ہم آپ سے کچھ بات کرنے بلکہ سمجھ لیں کہ معذرت کرنا ہے، وہ اپنی عدلی نرم لہجے میں بولے۔ سر میں سمجھی نہیں، اس نے نہ سمجھی سے کہہ دے سویرا کو دیکھا اور سر جھکا گئی۔ ایکچولی مجھے وہ میسیج مجھے ریسیو ہوئے تھے، مس سویرا سے بھی میری اس متعلق بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، آپ کی شادی ہو چکی ہے اور مس سویرا سے بھی ناراض ہیں آپ بیٹا۔ مس انڈرسٹینڈنگ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ انہیں اس بات کی اتنی بڑی سزا نہ دیں کہ آپ ان سے دوستی ہی ختم کر دیں۔ پھر مجھے بھی لگا کہ شاید مجھے بھی آپ سے معذرت کرنی چاہیے، کیونکہ شاید اس وجہ سے آپ نے مائیگریشن بھی کی ہے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے مسٹر اسفان جار، اسوا کوئی جواب دیتی کہ حارف جو شاید کسی کام سے گایا تھا ڈائننگ روم سے آدھی آواز پر یہیں آ گیا۔ اسوا نے پہلو بدلا کہ کہیں وہ سر کو کچھ کہہ ہی نہ دے ہے بھی تو وہ ایک مینٹل انسان، کب کیا کہہ دے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ حارف آپ، اس نے جبراً مسکراتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی جان حارف، میں
وہ وارفتگی سے مسکراتا ایک نظر اس سر کو دیکھ کر اس کے پاس آیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آپ اتنی جلدی آگے؟ اس نے سب کے سامنے اس کے ایسا کرنے پر چوٹ نظروں سے سویرا اور سر کو دیکھا۔ تم مزید شرمندہ ہوئی کیونکہ وہ لوگ مکمل انہیں نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ ہاں جان، کچھ کام تھا تو اس لیے وہ جان بوجھ کر ڈاکٹر اسفند کو سنانے کے لیے بولا۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اسوا کو بازو کے حلقے میں لگا صوفے پر بیٹھے اس نے بظاہر مسکراتے جبکہ دل میں جلتے اس سے پوچھا، میں الحمدللہ ٹھیک، آپ یقیناً ان کے ہسبینڈ ہیں؟ وہ شائستگی سے بولے، جی بالکل، ورنہ میرے علاوہ کون جان بول سکتا ہے اسے؟ اس نے جتایا، حالب کیا کر رہے ہیں؟ سر ہیں وہ میرے۔ وہ سر جو کر منمنائی، بیچاری سر بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، چھوڑا نہ ہو تو۔ اس کے سر کے سامنے ہی ٹھڑکپن جا رہا تھا۔ بات سننے میں نے آپ کی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے اس سے اتنا دور نہیں بھیج سکتا تھا، اس لیے میں نے مائگریشن کروا لی۔ اچھی بات ہے، وہ نرم سی مسکراہٹ سے بولے۔ اور بہنا آپ پریشان مت ہو، یہ اس کا فطری ریاکشن تھا، دوستوں میں تو روٹھنا منانا چلتا رہتا ہے۔ وہ سویرا سے مہتم ہوا، جی وہ مسکرائی۔ اتنے میں ملازمہ سنیکس چائے وغیرہ لے آئی۔ سنیکس چائے کے دوران ڈاکٹر اسفند اور حالب کی گفتگو ہوتی تھی، جس میں حالب بھی جلن قبول کر ان کی شائستہ سوبر سی شخصیت سے امپریس ہوا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی سر کو لانے کی؟ وہ جب جانے لگی تو اسوا نے اسے آڑے ہاتھ لیا۔ تو کیا کرتی تم جو ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی نا؟ کال اٹینڈ کر رہی تھی۔ بندہ کال اٹینڈ کر کے اگلے پر براس نکال لیتا ہے۔ اسوا نے ساتھ ہی، آئی ایم سوری، شاید میں بھی کچھ زیادہ ہی ہوگی، لیکن یار مجھے سچ میں تم پر بہت غصہ تھا۔ یہ تو حالب اچھے ہیں جنہوں نے ایگو پر لینے کی وجہ مجھے سمجھا، مجھ پر یقین کیا، ورنہ جانتی ہو نا اگر کوئی ٹپیکل مرد ہوتا تو ساری زندگی مجھے تانے دیتا رہتا۔ یار سوری نا، اور سوچا جائے تو اچھا ہی ہوا، کیونکہ ان میسیجز کی وجہ سے ہی تم محترمہ کو پتہ چلا تھا کہ جناب ایک عدد منقوہ بھی رکھتی ہیں۔ اس نے آنکھ دبائی، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ویسے بہت لکی ہو تم، اللہ نے صورت کے ساتھ ساتھ سیرت سے بھی نوازا ہے۔ ہرا بائی کو اس نے رشک سے کہا، وہ تو ہے۔ وہ سچے دل سے مسکرائی۔ بے شک وہ اس معاملے میں بہت خوش قسمت پائی گئی تھی۔ چلیے مسز سویرا، سر اسفند نے پوچھا۔ جی سر، رک جاتی، ڈرائیور چھوڑا تو تمہیں؟ نہیں، میں چلتی ہوں، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی تمہارے کالج میں۔ کیا مطلب تم ادھر آ رہی ہو؟ میں نہیں سر بھی۔ وہ شرمائی، کیا مطلب؟ وہ ایکچولی میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ ہاں بولو۔ وہ سرنا میرے دور دور کے رشتے دار نکل آئے ہیں۔ واہ، اور میرے گھر والوں نے ان کے ساتھ میرا رشتہ بھی طے کر دیا ہے۔ وہ شادی کے بعد ہم لوگ یہیں شفٹ ہوں گے۔ واٹ میسنی، تم نے بتایا نہیں؟ وہ خوشی سے چلائی، پاگل آہستہ یار، بہت بہت مبارک ہو۔ تبھی میں سوچوں مجھے بیٹا اور تمہیں مس سویرا۔ ہاں، اس نے اس کے کندھے کو شرارتاً کندھا مارا ہے۔ مبارک، اب ظاہر ہے وہ مجھے بیٹا کہنے سے تو رہے، اور تیرے والے سے تو میرے والے اتنے شریف ہیں سارے راستے چپ رہے، اور ایک حالہ بھائی ہے کہ سب کے سامنے تجھے پیار کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اسوا سٹ پٹائی، نہیں یار وہ تو بس۔ ہاں، اب تو یہی کہے گی، دیکھا تھا میں نے خود۔ ہاں تو تم جیلس تو مت ہونا یار، قسمیں آپس کی بات ہے، کبھی کبھی نا اس ڈاکٹر پر بڑا غصہ آتا ہے۔ اب بندے کو اتنا بھی کیا سیریس ہونا۔ اس نے منہ بنایا، بیٹا ابھی منگیتر ہے، شوہر بننے دے، پھر دیکھنا اللہ کرے شوہر بننے پر ہی کچھ بتا جائے، نہیں تو میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ اب زیادہ نہ ہو، جب وہ شوہر بنیں گے نہ تب پھر تم نے ہی توبہ کرنی ہے۔ یار میں سارا دن توبہ کر لوں گی، بس یہ تھوڑا سا بدل جائے۔ مطلب نرم دل تو ہے، لیکن جس طرح کے آج کل کے منگیتر شوہر ہوتے ہیں، بس تھوڑا سا اس طرح کے ہو جائے۔ مس سویرا آئی کے ڈاکٹر اسفند نے گاڑی سے سٹار نکال کر آواز لگائی، چل میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے اوکے بائے۔ انہیں بیچ کر وہ اندر داخل ہوئی، سامنے ہی وہ ہاتھ میں فائل پکڑے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی جانے لگی۔ ہاں اگنور، ہاں۔ انہیں اس کے پاس رک کر چہرہ ترچھا کر کے کہا، میں کیوں کرنے لگی اور آپ اگنور کرنے دیتے ہیں؟ وہ تنزیہ اس نے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، موسم گرم لگ رہا ہے لیکن ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اس لیے رات کو اس گرم موسم کی وجہ جان لوں گا۔ اوکے بھائی، اس کے گال پر کس کرتا، یہ جا اور پوجا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور پھر اس کی ہوا کی سپیڈ کو دیکھتی مسکرا دی۔ وہ آیت الکرسی پڑھ کر غائباً اس پر پھونکتی۔ اسے اسوا سے پتہ چلا تھا کہ عارف کسی کام سے آ گیا ہوا ہے اور شاید لیٹ آئے، اس لیے تم پریشان مت ہونا اور سو جانا۔ یہ پیغام بھی شاید اسی نے حالب کے ذریعے اسوا نے اسے پیغام دیا تھا۔ اسے برا لگا تھا کہ اسے بتانے کے بجائے حالب کو اس نے لیٹ آنے کا بتایا تھا۔ اسے بھی تو بتا سکتا تھا۔
رات کو بھی وہ سونے کی وجہ اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن انتظار ہی رہا۔ رات کے 3 بج رہے تھے لیکن وہ ابھی تک گارڈ نہیں آیا تھا۔ مجھے کیا ہمت آئی، اس نے غصے سے تکیا نیچے پھینکا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہا ہے جو اسے بری طرح سے کھل رہی تھی۔ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا تو پھر وہ کیسے مجھ سے پیار کر سکتا ہے؟ منفی سوچ اسے گرنے لگی۔ لیکن اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور کل اس کا انداز بھی تو کس طرح جنونی تھا میرے لیے۔ وہ خود ہی اس کے حق میں ہوتی جواب دینے لگی، تو پھر صبح سے کمرے میں کیوں نہیں آیا اور مجھ سے مل کر، چلو ملنا تو دور کی بات، بتا کر بھی نہیں گیا۔ خود سے ہی سوال جواب کرتی وہ تنہا کمرے میں اس وقت کوئی بے چین لیلا کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ تم پاگل کر دو گے مجھے، اب جب میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں تو تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ ایک دفعہ وہ کمرے میں، پھر بتاؤں گی کیسے عرش کو اگنور کیا جاتا ہے۔ اسے کہتی وہ لڑکی غصے کے ساتھ ساتھ اسے رونا بھی آ رہا تھا۔ عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی اس کے اس وقت اس کا مضبوط حسار چاہتی تھی، اس کے پیار بڑی سرگوشیاں سننا چاہتی تھی، اور ایک وہ تھا جسے اس کی فکر نہیں تھی۔ بقول اس کے کروٹ پر کروٹ لیتے وہ خود سے ہی بیزار لگ رہی تھی۔ بار بار اس کی سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کچھ شرارت بڑھی تو کچھ ذومانی۔ جب کافی جتن کوشش اسے سنانے کے بعد بھی نیند نہیں آئی تو وہ غصے سے دوسرا تکیہ بھی زمین پر پھینکتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سرگوشیاں اس کی یاد سے بچنے کے لیے وہ بالکونی میں آ گئی۔ اس نے بالکونی کا دروازہ کھولا تو بدلتے موسم کی ٹھنڈ ہوا کا جھونکا اس کی وجود سے ٹکرایا۔ وہ اس وقت لائٹ پنک کلر کے لائٹ ڈریس میں تھی۔ ٹھنڈے ہوا کے جھونکے نے جہاں اس کو ٹھٹرانے پر مجبور کیا تھا، وہیں اس کے رگ رگ میں سکون اترا۔ اس نے ہاتھ کھول کر اسے ہوا کو اپنے جسم سے ٹکراتے محسوس کیا۔ کچھ دیر ایسے ہی ہوا کی سرگوشیوں کو سنتے اس نے سردی لگنے پر خود پر بازو لپیٹ کر خود کو ٹھنڈ سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ شاید اس کا بازو لپیٹ کر خود کو سردی سے بچانا چلتی ہوا کو ناگوار گزرا تھا، اس لیے یکدم ہوا رک گئی۔ کیا ہوا بھائی، کیوں رک گئی؟ وہ ہوا سے پوچھنے لگی۔ ہاں اچھا میں سمجھ گئی، تم میرا یہ عمل پسند نہیں ہے، کہہ کر لگاتے جیسے ہوا کے جواب سے محظوظ ہوتے اس نے ہوا سے کہتے اپنے بازو سیدھے کیے۔ گرل پڑھ کے شاید ہوا بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی دوبارہ چلنے لگی۔ عرش نے ٹھنڈی ہوا میں گہرا سانس بھر کر ہوا کے ہلکے تھپڑوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ ہلکے سے چلتی ہوا اس کی زلفوں سے ٹکراتی شرارتوں پر آمادہ تھی۔